تو مجھے خوشی ہے کہ اب اقتدار کا رخ جو ہے وہ بدلا ہے، اور اقتدار کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جن کا حق ہے کہ جو اسٹیٹ ہے، جو صوبہ ہے، جو حکومت ہے، وہ خود ان کے دروازے پہ چل کے آ کے ان کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا حل ان کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت وسائل دیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت یہ ایک دیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، ذرائع ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہنچنا چاہیں کسی غریب تک یا پہنچنا چاہیں کسی ضرورت مند تک، تو بشرطے کہ نیت خدمت کی ہو، بشرطے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی پہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں، پاور انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس انسان کی مدد کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے اور وسائل دیے ہیں جو مدد کے لیے آپ کو پکارتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ میں ایک ہسپتال کے دورے پہ تھی، جناح ہاسپٹل کے، تو وہاں پر ہمارے صحافی بھائی آ گئے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دوائیاں دیکھنے کے لیے کہ دوائی فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کو کیوں آنا پڑتا ہے؟ آپ کا سسٹم کیوں اتنا پروفیشنٹ نہیں ہے کہ آپ کو خود اٹھ کے آنا پڑا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پہ، دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں، وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے۔ اور اگر وزیر اعلیٰ جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کے لوگ کس حال میں ہیں، عوام کس حال میں ہیں، تو دوسرے کسی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے اے سی والے دفتروں سے نکل کے جائیں اور پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری ہے، وزیر اعلیٰ کی ہے۔ اور جب میں اقتدار میں آئی تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے یا اسپیشل افراد کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے یا جو دفتروں کی انٹرنس ہے، وہاں پہ ویل چیئرز کے لیے ہاسپٹلز میں ہر جگہ ویل چیئرز کے لیے ریمپس ہونے چاہیے، تاکہ جو افراد ویل چیئرز پہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو وہ بہت جگہوں پہ اب وہ ریمپس بن بھی گئے ہیں، اور بہت جگہوں پہ ابھی وہ ریمپس نہیں ہیں۔ تو میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ جہاں پر ویل چیئر کے لیے ریمپس نہیں ہیں، ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہے، وہاں پہ فوراً انسپیکشن کریں اپنی، اور جہاں پہ ریمپس کی ضرورت ہے وہ ریمپس آپ اپنے کریں۔ اسی لیے میں نے جب یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا جو موبائل فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، تو میں نے وہاں پر جب میں ایک خاتون کو جو کہ عمر رسیدہ تھیں، بہاولپور کا ایک گاؤں تھا، تو میں ان کو جب لے کر گئی ہاسپٹل میں، تو مجھے لگا کہ ان کو سیڑھی چڑھنے میں جو کنٹینر پہ ہاسپٹل ہوتا ہے، موبائل ہاسپٹل، فیلڈ ہاسپٹل، وہاں پہ ان کو مشکل آ رہی ہے۔ میں نے حالانکہ ان کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن ان کے پاؤں اور ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں، سویلنگ تھی ان پہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جب میں اوپر لے کر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ مشکل ہے ان کے لیے۔ تو میں نے وہاں پر بھی وہ جو ہائیڈرولک سسٹم ہے وہ لگوایا تاکہ وہ اس پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ آٹومیٹکلی ان کو وہ فیلڈ ہاسپٹل میں لے جائے۔ تو ہمارے ملک میں جو یہ اسپیشل افراد فرینڈلی سہولیات نہیں ہیں، آفیسز میں ان کی ایکسیس نہیں ہے، آفیسز میں وہ ریمپس نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اگر کوئی معذوری ہے کسی کو، اگر کوئی اسپیشل افراد ہیں، تو شاید ان کو روزگار کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو ابھی ایک خاتون ویل چیئر پہ تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سرکاری نوکری چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ لڑکی تھی ینگ سی، اس نے کہا کہ میں نے BSc آنرس کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو اچھی گورنمنٹ جاب دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی طرف سے کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی ہے۔ مجھے تو وہ بہت ماشاءاللہ برائٹ بھی لگ رہی تھیں اور بہت پرومسنگ بھی لگ رہی تھیں۔ تو میرا معاشرہ جو ہمارا ہے اس میں بھی یہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے افراد کو دیکھتے ہیں، کئی دفعہ
اتنی بے حسی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو کسی کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتی کہ کیا نام رکھتے ہیں. تو ایسے افراد کو نہ صرف آپ کے پیار کے، آپ کی شفقت کی، بلکہ آپ کے کمپیشن کی ضرورت ہے. ایک ہمارا سوسائٹی میں یہ ایک چیز بن گئی ہوئی ہے، وہ نام رکھ دیتے ہیں وہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کسی میں اس طرح کی کوئی کمی دیکھیں تو اس میں اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کی چھیڑ نہ بنائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے ارد گرد ایسا ماحول پیدا کر سکیں جس میں اس کے لیے آسانی ہو، اس کے لیے خوشی ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا مضبوط حصہ سمجھے، بلکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایک دن ایسا آئے جب اگر کسی کے اندر کوئی ویکنس ہے تو اس کا عزم ویک نہ ہو، اس کو جو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے وہ ویک نہ ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ امی میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں، میں ابو میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں. وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے میں اس میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. مجھے وہ تمام لوگ یاد آ رہے ہیں. ایک ینگ لڑکا تھا جس کے جو 4 آرمز ہیں وہ نہیں تھے، اور اس نے کونیوں میں برش پکڑ کے یا پینسل پکڑ کے میرا اتنا خوبصورت سکیچ مجھے بنا کے دیا. تو میں آج تک وہ یاد کرتی ہوں. وہ میرے آفس میں سکیچ لگا ہوا ہے، میں نے اس کو فریم کرا کے لگایا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر اس شخص تک پہنچوں جو دروازہ کھول کے ریاست کا انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہوگا، چاہے وہ ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز کارڈ ہو، چاہے وہ ہمارا دستک پروگرام ہو، یا وہ عید کے موقع، رمضان شریف کے موقع پہ، چاہے وہ آپ کا نگہبان پیکج ہو. جب دروازہ کھٹکا کے 30 لاکھ افراد کو ان کا دروازہ کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک دیا گیا کہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. اور بہت جلد، آج میں صبح میٹنگ لے رہی تھی اپنا گھر پروگرام کی. آپ جانتے ہیں کہ 5 ماہ کی قلیل مدت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30,000 گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. 30,000 گھر. اور پاکستان کے تاریخ کے اندر بہت گورنمنٹس آئیں، بہت گورنمنٹس گئیں، لیکن 3,000 گھر بھی کوئی 5 سال کے اندر نہیں بنا سکا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے تحت اس وقت 30,000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں، اور بائی دی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ گھر جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن لوگوں کے پاس پلاٹس نہیں ہیں، زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں، تو ہم بہت جلد وہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم 3 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ فری آف کاسٹ اس کو دیں گے، تاکہ اس کے پاس زمین آ جائے اور اس کے بعد وہ گھر بنانے کے لیے جو قرضہ ہے اس کا اہل بھی ہو جائے. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ 1 مئی کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا راشن کارڈ پنجاب میں، اور 1.2 ملین فیملیز کو، 1.2 سے زیادہ، تقریباً 12.5 لاکھ فیملیز کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں، جس میں 4 مہینے میں تقریباً 10,000 روپیہ ان کو ملے گا. وہ اپنا کم از کم کچن کا خرچہ جو ہے اس میں ان کی بہت مدد ہو جائے گی.